بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ السلام جب اپنی زندگی مبارک کے آخری ایام میں کافی بیمار ہو گئے تو پیغمبر علیہ السلام حسب عادت جس ان کی گھر والی کی باری ہوتی تھی ادھر ہی ٹھہرتے تھے، لیکن روزانہ پوچھتے یہ تھے کہ این انا غدا، این انا غدا، کل میری باری میری کس گھر والی کے ہاں ہے۔ یعنی یہ جو پیغمبر علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں تو یہ گویا کہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ کسی انسان کے اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہیں اور اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کو انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ایک گھر والی کے پاس وہ 3 دن یا 5 دن یا 7 دن ٹھہرتا ہے تو دوسری گھر والی کے ہاں بھی اتنے ہی دن ٹھہرے، اور اگر وہ ایسا انصاف نہیں کرتا آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایک سے زائد نکاح کا تو حامل ہے، نکاح تو کر لیتا ہے لیکن اپنی گھر والیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اور انصاف جو اختیاری معاملات ہیں، غیر اختیاری معاملہ کہ کسی ایک بیوی کے ساتھ زیادہ محبت ہو جائے یا میلان ہو جائے، اس کی تو گرفت نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو پیغمبر علیہ السلام روزانہ پوچھتے ہیں کہ این انا غدن، این انا غدن، کل میری کس گھر والی کے ہاں باری ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی اس رویے سے گھر والیوں نے خود پہچان لیا کہ شاید پیغمبر علیہ السلام آخری ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ تو گھر والیوں نے اجازت دے دی کہ آپ ان کے ہاں ٹھہریں۔ پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور وفات تک، جب تک کہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، آپ اسی گھر میں ٹھہرے ہیں۔ اور جب وفات ہوئی ہے تو اسی سیدہ کے گھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے، جہاں آج قبر مبارک ہے۔ یہ جو پیغمبر علیہ السلام نے آخری موقع پر، زندگی کے آخری ایام میں یہ جو رویہ اختیار کیا ہے، اس کے ذریعے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے۔ باوجود بیمار ہونے کے، اور اس وقت بندہ خود بھی اور اس کے لواحقین بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور نرم دل ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فوراً دونوں سے زبردستی کے ساتھ نہیں کہا کہ میں ان کے گھر رہوں گا، چونکہ دوسری گھر والیوں کا یہ حقوق تھے اور حق تھا کہ ان کے گھر ٹھہریں، گوئے کا معاہدہ اور عقد ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ان سے اجازت لی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، تو جس کا حق ہے اس سے پہلے اجازت آئے پھر میں ادھر ہوں۔ غور کرنے کے قابل ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرنے کو آپ فخر سمجھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس نازک صورتحال میں بھی، آخری ایام میں بھی، آخری وقت میں بھی حقوق العباد کے اعتبار سے اتنے محتاط ہیں کہ اپنی گھر والیوں سے پہلے اجازت لی ہے پھر سیدہ کے گھر گئے۔ اس سے مجھے اور آپ کو عبرت ملی کہ ہم ضرور غور کریں اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے، ہم حقوق العباد، چاہے وہ اپنی بیوی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، ہمسائے ہوں، کاروباری شراکت دار ہوں، یا کہ سفر میں اپنے ساتھ جو ساتھی یا مسافر ہو، ان کے حقوق کے اعتبار سے ہم کتنے محتاط ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔